بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ تلک یہ حدود حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ومن اور میں جو یطع اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور رسول پیغمبر اس کے یعنی اللہ کے پیغمبر، یدخل داخل کرے گا اس کو جنات باغات میں، تجری جاری ہوتی ہے، من سے، تحتی نیچے، اس کے یعنی جنتوں کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وذالک اور یہ، الفوز کامیابی ہے، العظیم بڑی، ومن اور جو یعصی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور رسول پیغمبر اس کے پیغمبر، ویتعد اور تجاوز کرے، حدود حدوں سے، اس کی اللہ کی حدوں سے، یدخل داخل کرے گا اس کو، نارن ایسی آگ میں، خالدن ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ اور لہو اس کے لیے ہوگا، عذاب مہین ذلیل کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان دو آیات کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 12 تک اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں سے متعلق احکامات ذکر کیے، اور میراث تقسیم کرنے کے متعلق کچھ احکام و اصول بیان کیے ہیں۔ تفصیلی احکامات تو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، صورت آنے پر علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں کچھ اصول اور بعض مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں سے متعلق بیان کیے ہیں، اور اسی طرح میراث تقسیم کرنے کے متعلق جو احکامات بیان ہوئے ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کی فضیلت ذکر کی ہے، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے متعلق بہت سخت وعید ذکر کی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ اطاعت کرنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں،
ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کرے، ہر موقع پر اللہ کے حکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرے۔ یدخلہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن باغات کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا، دوسرا اعزاز یہ دیا کہ وہ اس جنت کے اندر، ان باغات کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور بتایا کہ ہر ایک آدمی کامیابی کی تلاش میں ہے، بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد نافرمانی کرنے والوں کے وعید کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے، آگے چلا جائے، جن کا جو حق ہے وہ نہ دے، خود غصب کر لے، کسی کو کم دے دے، کسی کو محروم کر دے، تو یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ یہ خالداً فیہا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ کافر ہوگا، انکار کرتا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور عذاب بھی دیا جائے گا جو بہت زیادہ ذلیل کرنے والا ہوگا اور انتہائی ذلت آمیز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔